رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشان ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو، مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حدیث مبارک۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ چاہے تو گھر میں بیٹھے نقصان پہنچا دے، اور جب وہ چاہتا ہے تو میدان جنگ سے بھی لوگ غازی بن کر لوٹتے ہیں۔ بے شک ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے بے خوف ہو کر اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا، موسیٰ جاؤ اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم میں خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ یا اللہ رحم فرما، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اسے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں
جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سانپ کو کس جگہ پھینکا گیا؟ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اور آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفہان میں پھینکا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی اور بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ تمہاری جنگ کسی اپنے پرائے سے نہیں، ہر اس شخص سے ہے جو تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، اور یہ جنگ تمہارے اپنے آپ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، وہی ہے جو کچھ نہیں سے کچھ کو پیدا کرتا ہے اور کچھ کو کچھ نہیں کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتہ کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھتا ہے۔ اکثر خوش مزاج لوگ بھی بہت تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ایسی بہت سی تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد، اتحاد۔ اگر ان میں سے ایک موتی بھی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ خبردار حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے، انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر
تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی ہاتھ کی طرف، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے، تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ہر رات دعا کی قبولیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کا خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں مکمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟
کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو کہ خود اس قابل ہو جاؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جوڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی ختم ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں ہے، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جاتی ہے تو کوئی بھی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔
اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی اکثریت ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت: جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات: دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔
زندگی کے کسی بھی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس بلندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تم میں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔